جب میری ماں کی دوسری شادی ہو رہی تھی میں بہت روئی تھی، گرچہ اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی، لیکن مجھے یاد تھا کہ میرے سگے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز وہ اپنی زمینوں پر گئے تو کسی دشمن نے ان کو گولی مار دی اور وہ موقع پر ختم ہو گئے۔ میری ماں کا راج کٹ گیا، میں یتیم ہو گئی۔ باپ زندہ ہو تو سبھی اس کی اولاد کا چاؤ کرتے ہیں، اب خاندان والے کیا چاہ کرتے وہ مجھے منحوس کہتے۔ 5 برس کی عمر میں زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئی۔ سچ ہے یتیم کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ علی پور میں میرے باپ کی زمینیں تھیں، مگر ان کے بعد سوتیلے چچا نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ وہ اور ان کے سپوت ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے جینا دوبھر کر دیا تو خالہ نے ماں کی دوسری شادی اپنے دیور اللہ بخش کے ساتھ کروا دی تاکہ گاؤں والے ہم کو سکون سے رہنے دیں۔ جب میں نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو ماں نے مزید پڑھانے کے بجائے مجھ کو گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ بدقسمتی سے جس شخص کے ساتھ ماں کی دوسری شادی ہوئی وہ مستقل مزاج نہ تھا، کبھی کماتا اور کبھی دنوں بیکار گھر میں بیٹھ رہتا۔ اس طرح گزارا مشکل ہو گیا اور گھر کا سکون بھی مالی پریشانی کے سبب جاتا رہا۔ روز کے فاقوں سے تنگ آ کر ماں مجھے لے کر ماموں کے پاس ان کے گاؤں چلی گئیں۔ ان دنوں ان کی دوسری بیٹی، جس کا نام تو صاحب بی بی تھا، ماں پیار سے صبا بلاتی تھی، اسے بخشو ابا کے پاس ہی چھوڑ دیا کیونکہ یہ میرے سوتیلے ابا کی بیٹی تھی۔ ماموں کے گھر ہم کو کسی نے بے سکون نہیں کیا، 2 وقت کی روٹی بھی مل جاتی تھی، لیکن صحبا بہت یاد آتی تھی۔ بخشو ابا کے گھر میں ہی اس کو سنبھالتی تھی۔ صحبا نے ابا کو بہت تنگ کیا اور رو رو کر بیمار پڑ گئی۔ تبھی ابا نے ہم کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بالآخر ہمارا سراغ پا لیا۔ ابا نے میری امی سے بہت معافیاں مانگی اور وعدہ کیا کہ اب کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں گے، گھر میں بیکار نہیں بیٹھیں گے۔ ابا مکشو کوئی کام نہ جانتے تھے، پڑھے لکھے بھی نہ تھے، مجبوراً انہوں نے تانگا چلانا شروع کر دیا اور میں ایک تانگے والے کی بیٹی کہلانے لگی۔ حالانکہ حقیقی والد زمیندار تھے اور میری ماں نے ان کے گھر زمینداری کا عیش دیکھا تھا، لیکن اب تو ہمارے برے دن آ چکے تھے۔ ایک دن صاحبہ بہت رو رہی تھی، امی جان نے مجھے کہا، زارا ذرا اسے چپ کروا دو۔ میں نے بہلایا ٹہلایا جھلایا مگر وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی۔ میں بھی بچی تھی، اسے چارپائی پر پٹک دیا۔ ان دنوں میری عمر 11 برس تھی۔ آج کل اتنی عمر کی لڑکیاں باشعور ہوتی ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں بچے سادہ اور معصوم ہوتے تھے۔ مجھے بھی اتنی سمجھ نہ تھی۔ ماں نے برا بھلا کہا اور دوبارہ حکم دیا کہ منی کو اٹھاؤ اور چپ کراؤ، لیکن میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اس پر ماں نے مجھے بددعائیں دینے لگی اور گھر سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ شام ہو رہی تھی، امی کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ مجھ کو کتوں سے ڈر لگتا تھا، بہت دستک دی مگر امی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے یقین کر لیا کہ اب ساری رات باہر ہی گزارنی ہے۔ یہ سوچ کر بخشو ابا کے تانگے میں ہی چھپ گئی اور روتے روتے سو گئی۔ جہاں ہم رہتے تھے اس گلی کے بہت سے لڑکے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے۔ شام کو جب وہ ٹیوشن پڑھ کر گھروں کو لوٹتے انہوں نے دیکھا ایک بچی تانگے میں سو رہی ہے اور اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک لڑکا حمزہ تھا، وہ ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا اور امیر خاندان سے تھا۔ حمزہ نے مجھے بے خودی کے عالم میں تانگے میں پڑا دیکھا تو اسے ترس آیا۔ اس نے مجھے جگایا، کہنے لگا، زارا اٹھو، گھر جاؤ، شاید تم کھیلتے کھیلتے تانگے میں سو گئی تھی۔ میں اٹھ نہیں رہی تھی۔ اٹھو بھی زارا، اس نے مجھے جھنجھوڑا، رات کا وقت ہے، تمہارے ماں باپ پریشان ہوں گے۔ میں جاگی تو یاد آیا ماں نے دھکا دے کر مجھے گھر سے نکالا تھا، تبھی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ حمزہ نے پوچھا، کیا تمہاری ماں نے مارا ہے؟ اچھا آؤ میرے گھر چلو، میری ماں تمہیں گھر چھوڑ آئیں گی۔ میں اپنے گھر جانے کے بجائے اس کے ساتھ چلی گئی، جہاں حمزہ کی ماں اور بہنوں نے دیکھتے ہی کہا، ارے یہ تو بخشو تانگے والے کی بیٹی ہے، بیچارے غریب لوگ ہیں، جانے کہاں سے یہ خانہ بدوشوں کی طرح آ گئے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا نازک سا دل پہلے ہی زخمی تھا، یہ الفاظ سنتے ہی چھلنی ہو گیا۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیے تو ان کے دلوں پر میری مظلومیت کا بہت اثر ہوا۔ حمزہ اور اس کی ماں میرے ساتھ گھر آئے، امی کے حوالے کیا۔ حمزہ کی ماں نے امی کو ہدایت بھی کی کہ آئندہ اس بچی کو مارنا اور نہ ہی شام کے وقت گھر سے باہر نکالنا، لڑکی ذات ہے، اس طرح بچیاں برے حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن میری ماں کو کب اتنی سمجھ تھی، وہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں، حالات کی چکی کا ایندھن بنی ہوئی تھی، لہٰذا اپنی بیٹیوں سے بھی تنگ تھی۔ ان دنوں ماں بہت چڑچڑی ہو گئی تھی اور میں ان کے سلوک سے دکھی رہتی تھی۔ اب مجھے ایک پل گھر میں چین نہ تھا، اکیلے میں گھبراتی۔ جب ماں سبزی توڑنے کھیتوں میں جاتی اور ابا تانگا لے کر نکل جاتے تو میں صحبا کو لے کر حمزہ کے گھر آ جاتی۔ حمزہ کی بہنیں آمنہ اور آئمہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور حمزہ تو اس قدر پیار سے پیش آتا کہ میں خود کو کوئی شے سمجھنے لگی تھی۔ ان لوگوں کے گھر میں نہ صرف مجھے سکون ملتا بلکہ میری صحت بھی اچھی ہو گئی۔ مالکہ جان جو حمزہ کی امی تھیں میرا بہت ساتھ دیتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی اور منی کو نہلا کر کپڑے بدلواتی، اسے دودھ دیتی اور چارپائی سے جھولنا باندھ کر سلا دیتی۔
انہوں نے مجھے گھر کا کام سلیقے سے کرنا اور کڑھائی سلائی سکھائی۔ میں ان کے ساتھ رہ کر بہت خوش تھی، میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی مجھے چاہتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح خوشیاں پھر مجھے دھوکہ دے گئی۔ ماں کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں ان کی محبت میں کھو گئی ہوں، تو وہ مجھے لے کر ماموں کے گاؤں سے، جہاں اب ہم رہ رہے ہیں، ابا بخشو والے شہر یعنی اپنے سسرالی گھر کو لوٹ آئیں۔ یہاں واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے منع کرتی تھی کہ میں حمزہ کے گھر نہ جایا کروں، ان کے گھر کا کھانا بھی نہ کھایا کروں، بلکہ اپنے گھر رہا کروں، مگر میں نہ مانتی تھی کیونکہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ سے میرا جی گھبراتا تھا۔ اماں جو ہی گھر سے نکلتی میں حمزہ کے ہاں چلی جاتی اور ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے لوٹ آتی۔ ابا مجھ کو منع نہیں کرتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ان کے گھر جایا کرو، اکیلے رہنے سے انسانوں میں رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اماں کا خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے بہکا دیں گے تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ وہ ان لوگوں کے احسان تلے دب کر جینا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ محنت مزدوری بھی اسی لیے کرتی کہ محنت مزدوری کرنا ان کی مجبوری تھی۔ ابا اتنا نہیں کماتے کہ گزارا صحیح طرح سے ہو جاتا۔ جب میں امی کے ساتھ ابا بخشو کے آبائی گھر آ گئی تو میرا برا حال ہوا۔ حمزہ اور اس کے گھر والوں کو یاد کرتی اور چھپ چھپ کر روتی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے، لیکن ان لوگوں کی یاد میرے دل سے نہ نکل سکی۔ ماں میرے حال سے غافل نہ تھی، تاہم انہوں نے میری اداسی کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ ان کو اپنے کام کاج اور میری پرورش کی فکر تھی۔ میرا ہی حال ایسا نہ تھا، حمزہ بھی میری خاطر پریشان تھا۔ اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اپنی پڑھائی چھوڑ دی، جبکہ اس کے والد اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ جب باپ نے دیکھا بیٹا پڑھائی سے غفلت برت رہا ہے تو ایک بڑے شہر پڑھنے بھیج دیا اور وہاں ہاسٹل میں داخل کرا دیا۔ حمزہ کا دل وہاں بھی نہ لگا، ان دنوں FSC کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اس شہر آ گیا جہاں ہم رہتے تھے۔ یہاں اس نے ایک اسٹور پر ملازمت کر لی۔ یہ خبر ابا نے مجھے دی، اس وقت امی گھر پر موجود نہ تھیں۔ میں بہت خوش ہوئی اور کچھ نہ کچھ خریدنے کے بہانے اسٹور پر جانے لگی۔ ابا بھی اسٹور پر جاتے تھے، حمزہ ان سے اچھی طرح ملتا تھا اور اپنی طرف سے کچھ اشیاء اور راشن وغیرہ دے دیا کرتا تھا۔ رقم بھی ان چیزوں کی اسٹور کے مالک کو خود ادا کر دیتا۔ ابا بخشو کی آمدنی کم تھی، چوری چھپے نشہ بھی کرنے لگے تھے۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ میرے اسٹور جانے پر بالکل بھی اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ اماں کو بھی نہ بتاتے کہ میں حمزہ سے ملتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں۔ یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ ماں کو پتہ چلا، انہوں نے طوفان اٹھا دیا۔ اسٹور کے مالک سے جا کر شکوہ کیا۔ اس نے حمزہ کو سمجھا بجھا کر کے گھر بھجوا دیا۔ وہ جب گھر گیا تو خوفزدہ اور غمزدہ تھا۔ بیٹے کو غمزدہ دیکھ کر باپ نے بجائے ڈانٹ ڈپٹ کے اس کی دلجوئی کی اور شرط رکھی کہ اگر وہ دل لگا کر پڑھے گا تو اس کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں گے۔ یہ بھی ان کی شرط تھی کہ وہ FSC میں اچھے نمبر لائے گا۔ حمزہ نے وعدہ کر لیا، جی لگا کر محنت کی اور میرٹ بنا لیا۔ سچ کہتے ہیں محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس نے اسی طاقت سے کام لیا اور شاندار رزلٹ دیا تو اس کے والد اپنی شرط اور وعدے سے مجبور ہو گئے اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہمارے گھر حمزہ کے لیے رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ حالانکہ فی زمانہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ مجھے تانگے والے کی لڑکی کہتے تھے، جبکہ میرا حقیقی باپ تو زمیندار تھا، لیکن قسمت نے مجھے بے آسرا اور یتیم کر دیا تھا۔ بہرحال وہ بڑے لوگ اور اچھے خاندان سے تھے، جبکہ میں ایک تانگے والے کی بیٹی کہلاتی تھی۔ ماں کو تو اس رشتے پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے سوتیلے چچا کے رویے اور ناانصافی سے ڈسی ہوئی تھی۔ ان کو زمیندار طبقے سے ہی خوف آتا تھا، لہٰذا خوش ہونے کے بجائے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور حمزہ کے والدین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ افسردہ ہو کر چلے گئے، میں بھی روتی سسکتی رہ گئی۔ جانے میری ماں کے دل میں کیا تھا، شاید وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنے کی آرزومند تھی۔ تاہم یہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور ہمیں پوچھتے تک نہ تھے۔ کبھی کبھار میری ماں خود اپنے مغرور بھائی اور بھابھی سے ملنے چلی جاتی۔ حمزہ کے والدین تو اس انکار پر خاموش ہو بیٹھے، مگر حمزہ کا چین قرار لٹ گیا۔ اب اس کی بھی یہی آرزو تھی کہ کسی طرح میں اسے مل جاؤں۔ ایک دن وہ مجھے ملا اور کہا کہ تمہاری ماں نے انکار تو کر دیا ہے، وہ کسی طرح نہیں مانتی، کیوں نہ تم میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، ہم یہاں شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے جواب دیا، حمزہ بے شک میری ماں ظالم صحیح، مگر اپنے غریب والدین کے چہرے پر یہ کالک نہیں مل سکتی کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے ابا کو منا لوں گا۔ اس نے کہا، ابا تو راضی ہے لیکن ماں بھی کوئی ہستی ہے، میں ان کی بددعائیں نہ لوں گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ تانگے والا میرا سوتیلا باپ ہے، میرے حقیقی والد تو فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں ایسا کہتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ اس نے بڑی منتیں کی، وہ گاڑی لایا تھا جو سڑک کے پار کھڑی تھی، لیکن میں نہ مانی، جس کے باعث وہ بہت غمزدہ ہوا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ اچھے خاندان کی بیٹی ہے، اچھے خاندان میں آ جائے، مگر میں نے گھر سے بھاگنے کو گوارا نہ کیا۔ میں اپنے غریب ماں باپ کی عزت کی خاطر زندگی کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ وہ دور ہی ایسا تھا جب لڑکا اور لڑکی خاموشی سے اپنے بزرگوں کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دیتے۔ ان کو اتنا بھی اختیار نہیں ہوتا کہ بڑوں کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ حمزہ چلا گیا اور میرا سکون بھی ساتھ لے گیا۔
اب مجھے کسی پل قرار نہ تھا، روتی تھی مگر ماں کو پتہ نہ چلے میں روئی ہوں۔ ان دنوں اپنے جینے مرنے کا ہوش نہیں تھا۔ تبھی ایک دن ابا نے کہا، زارا تم بہت اداس رہتی ہو، ذرا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ تو میں تم کو تمہارے ماموں کے گاؤں کی سیر کرانے لے چلوں۔ وہاں تمہاری خالہ رہتی ہیں، ان کی بچیوں سے ملو گی، ماموں کے گھر جاؤ گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ اماں وہاں جانے سے منع کر دیں گی۔ میں نے جواب دیا، تم ان کو وہاں کا مت بتانا، قریب کے گاؤں میری بہن بھی تو رہتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، میں کہوں گا تم کو وہاں لیے جا رہا ہوں تو وہ منع نہیں کریں گی، بلکہ ان کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے، واپس آ کر بتا دیں گے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے، ابھی نکل چلو، شام سے پہلے ہم لوٹ آئیں گے۔ میں بھی اداسی سے تنگ اور اپنے ماحول سے خفا تھی۔ ماں تو ان دنوں مجھے اپنی دشمن نظر آتی تھی۔ میں ابا کی باتوں میں آ گئی اور ماں کے جانے کے بعد منی کو پڑوسن کو تھما کر ابا کے ہمراہ تانگے پر بیٹھ کر سیر کو چل دی۔ ابا مجھے شادی میں لے جانے کے بجائے کہیں اور لے گیا۔ یہ ایک گاؤں تھا، بڑا سا پختہ مکان تھا، ارد گرد آبادی تھی، کسی کھاتے پیتے شخص کا ڈیرا تھا۔ اس کی بیوی اور 3 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹا نہیں تھا۔ وہ ہم لوگوں کو گھر میں لے گیا۔ اس کی بیوی نے اپنی شوہر کی ہدایت پر ہماری مہمان نوازی کی اور عمدہ کھانا کھلایا۔ ابا نے کہا، تم تھوڑی دیر یہاں رہو، میں ابھی آتا ہوں، تمہارے ماموں کے گاؤں چلیں گے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابا مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ کر چلا گیا ہے، تو مجھے یقین نہ آیا۔ اس گھر کی عورت بولی، میرا خاوند کہتا ہے کہ گھر میں کام کاج کے لیے خریدا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس نے تم سے نکاح کرنے کے لیے خریدا ہے، کیونکہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے سچ کہا تھا، اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔ میں بھی اب ماں کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ضد کی خاطر مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ ابا مجھے بیچ کر چلا گیا ہے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، مگر اب رونے دھونے چیخنے چلانے کا وقت گزر چکا تھا۔ جس شخص نے نکاح نامے پہ میرے دستخط لیے، اس نے بتایا کہ تمہارے والد پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، قرض دار اس کو دھمکیاں دے رہے تھے، تبھی وہ تم کو بیچ گیا ہے۔ اب تمہاری ماں کو جا کر یہی بتائے گا کہ تم کسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ تم کو اب یہیں رہنا ہے، مگر میں اور میری بیوی تم کو عزت سے رکھیں گے، بشرطے کہ تم جھگڑا نہ کرو اور ہمارے ساتھ صلح و سکون سے رہو۔ تم کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اب میں جاتی تو کہاں جاتی؟ میں تو ان لوگوں میں قید ہو گئی تھی، ان کے کسی حکم سے انحراف نہ کر سکتی تھی۔ جانے ابا نے میری ماں کو میرے بارے میں کیا کہا، جانے ماں پر کیا گزری، مجھے خبر نہ تھی، نہ میں جاننا چاہتی تھی۔ ماں اور باپ اب میرے لیے بے معنی تھے۔ سوتن سمجھدار تھی، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار تھی اور اس کی لڑکیاں بھی۔ انہوں نے مجھے پیار دیا۔ سوتن نے بڑی بہن کی طرح خیال رکھا۔ اس کی لڑکیاں میرا آرام کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، ہم کو تو بس بھائی چاہیے، کیونکہ ہماری ماں کسی آپریشن کے سبب بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ ہم چاہتی تھیں کہ ہمارا کوئی بھائی اور وارث ہو۔ ابا نے ہی ایک دن حمزہ کو بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ بیچارہ تو یہ سن کر بوکھلا ہی گیا کہ میں ایک ادھیڑ عمر اور دل کے مریض شخص کی ملکیت ہو چکی ہوں۔ اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے خاوند کے ڈیرے پر آیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں اس کی منقوہہ ہو چکی ہوں تو وہ واپس چلا گیا۔ میں ادھر روتی اور پچھتاتی رہی تھی کہ اے کاش حمزہ کے ہی ساتھ بھاگ کر اس کے گھر چلی جاتی تو میری اس کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ جس سوتیلے باپ کی لاج رکھی اس نے کیا کیا۔ حمزہ کی ڈیرے پر آمد کے بعد میرا شوہر بہت شکی ہو گیا۔ پہلی بیوی سے کہتا، اس پر کڑی نظر رکھو، مگر وہ عورت اعلیٰ مزاج کی تھی، مجھے کچھ نہ کہتی۔ میرا جی گھبراتا تو محلے میں اپنے ملنے والوں کے گھروں میں بھی لے جاتی تاکہ میرا جی بہلا رہے۔ وہ کہتی، یہ بھی بیچاری انسان ہے، کسی کی بچی ہے، اس پر ظلم کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ شوہر کو سمجھاتی کہ یہ اچھی لڑکی ہے، نیک دل ہے، اس پر کبھی شک مت کرنا۔ ہمارے اس محلے میں حمزہ کی ایک کزن دلشاد بھی رہتی تھی۔ حمزہ نے اپنی داستان غم اسے سنائی۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ حمزہ تم سے ملنے آیا ہے۔ وہ بہانے سے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ مجھے دیکھ کر رو پڑا، میں بھی رونے لگی۔ جب میں نے بتایا کہ سوتیلے باپ نے مجھے بیچا ہے تو وہ یہ سن کر پاگل سا ہو گیا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا کہ تمہارے ساتھ زبردستی میں دھوکا ہوا ہے، یہ شادی درست نہیں، ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب میری ماں کی دوسری شادی ہو رہی تھی اور میں اپنے حقیقی باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی، کس سوچ میں گم ہو گئی ہو، جواب کیوں نہیں دیتی؟ حمزہ نے مجھے جھنجھوڑا، مگر میں خاموش تھی۔ میں امید سے تھی، اس کو کیسے کہہ دیتی کہ تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے اور حمزہ کے بہت سے خواب تھے، مگر اب کچھ امیدیں میں نے اپنے ہونے والے بچے سے وابستہ کر لی تھی۔ حمزہ مجھ سے لاکھ محبت کرتا، لیکن وہ کسی اور کے بچے سے تو پیار نہیں کر سکتا تھا جو کوئی سگا باپ اپنے بچے سے کر سکتا ہے۔ تبھی میں نے جانا کہ ایک شادی شدہ اور بچے والی عورت شوہر کے گھر سے بھاگے تو ساری زندگی زمانہ سے بھاگی ہوئی عورت ہی کہے گا، اور یہ بات ان کی اولاد کے لیے تانا بن جائے گی۔ اب جو کچھ خدا نے مقدر میں لکھ دیا تھا مجھے مل گیا تھا۔ یہی سوچ کر حمزہ سے کہا
کہ مجھے عدالت تک مت لے کر جاؤ، میں اب تمہارے ساتھ جانے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ سن کر اس کے دل کو ٹھیس لگی اور وہ بددل ہو کر چلا گیا۔ اس کے والد نے سمجھا بجھا کر اسے پڑھنے کے لیے لاہور بھجوا دیا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے نئے حالات سے رفتہ رفتہ سمجھوتا کر لیا، کیونکہ اب ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ میرے شوہر کی قسمت میں ابھی لڑکا نہیں تھا، سو اس بار میرے بطن سے بھی لڑکی نے ہی جنم لیا۔ اس کی 4 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ ایسے ہی بہت سے برس بیت گئے۔ حمزہ نے پڑھائی مکمل کر لی اور اعلیٰ تعلیم کی خاطر بیرون ملک چلا گیا۔ حمزہ کے جانے کا مجھے دکھ تھا، کیونکہ اس کی کزن دلشاد سے اس کے بارے میں خبریں ملتی رہتی تھیں۔ وقت گہرے سے گہرے زخم مندمل کر دیتا ہے، اور شادی شدہ عورت تو پھر گھرداری اور بچوں کی گہما گہمی میں سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اسے بس اتنا ہی یاد رہ جاتا ہے کہ اس کا حسرتوں بھرا دل کبھی کسی کو چاہتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھے تھے۔ مرد مگر اپنی محبت کو شاید نہیں بلا پاتے۔ اگر مرد کو کسی لڑکی کے ساتھ سچی محبت ہو جائے تو وہ خود مختار ہوتا ہے، پھر شادی کرے یا نہ کرے۔ حمزہ بھی شادی نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی والدہ نے رو رو کر اس کی شادی کروا دی۔ اس کی بیوی حسین و جمیل تھی، مگر میری یاد اور میرا ذکر اس کی شریک حیات کی روح کو جلا دیتی تھی۔ دونوں میاں بیوی میں بن نہ سکی، ان کی طلاق ہو گئی۔ میری شادی کو 15 برس بیت چکے تھے۔ ایک دن اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو لے کر شہر کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ یہ نیا ڈاکٹر بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھا تو چونک گئی، گھبرا کر نقاب ڈال لیا۔ باری آنے پر بیٹی کو دکھایا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، وہ بھی میری آواز سن کر گمسم تھا۔ میں ساری رات سو نہ سکی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھا تو بیٹی کی بیماری بتانا ہی بھول گئی۔ اس نے اچھی طرح چیک اپ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھلا چکا ہے، لیکن جو ہی اٹھنے کو ہوئی اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور قدم تھم گئے۔ اس نے کہا، زہرا، چاہے جتنے نقاب اوڑھ لو، میں تم کو پہچان لوں گا۔ پہچان کی خوشبو کبھی نہیں مرتی۔ میں نے تمہاری موجودگی اسی وقت محسوس کر لی تھی جب پہلے دن تم نے یہاں قدم رکھا تھا۔ اچانک جیسے وقت تھم گیا، چلتی ہوئی سوئیاں رک گئیں، بس دونوں طرف خاموشی تھی۔ جانے کتنا وقت بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ مدتوں بعد 2 بچھڑے ہوئے ملے تھے۔ آج بھی جیسے حمزہ کو میرا انتظار تھا۔ حمزہ کی شادی اس کے والد نے قسم دے کر کروائی تھی، کیونکہ وہ بستر مرگ پر تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھے۔ میری بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اس کے دل کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے تھے۔ میں خود بھی چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں سسرالی رشتہ داروں کے رحم و کرم پر جی رہی تھی کہ میرے 3 بچے تھے۔ دکھوں کے بوجھ تلے دبی میں گیلی لکڑیوں کی طرح سلگ رہی تھی۔ اپنی بیوگی کو سنبھالے ہوئے بیٹیوں کی فکر سے گھلی جاتی تھی۔ میرے حالات جان کر آج پھر حمزہ نے کہا کہ تم کو میری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ تم اگر چاہو تو میں تم کو اور تمہارے بچوں کو اپنا سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، بچیاں ان کے چچا اور دادا مجھے نہیں دیں گے۔ میں کیسے اپنی بیٹیوں سے منہ موڑ سکتی ہوں؟ ان کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں۔ ماں بھی نہ رہے تو وہ کس حال میں جئیں گی؟ اب جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں، اور تمہارا بسا ہوا گھر ہے، اس میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتی۔ ایک بار میں نے حمزہ کی محبت کو ٹھکرایا، ماں باپ کی عزت کی خاطر، دوسری مرتبہ اپنے شوہر کی عزت کی خاطر، اور تیسری مرتبہ اپنی بیٹیوں کی خاطر، جن کے مستقبل کو میں کسی حرکت یا اقدام سے تانا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں الٹے قدموں وہاں سے پلٹ آئی۔ گھر آ کر دل کھول کے روئی۔ کاش وہ مجھے زندگی کے اس موڑ پر دوبارہ نہ ملتا۔ حمزہ کے خیال میں بے وفا ہوں۔ میں نے اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ کیسے اسے بتاتی کہ ایک مشرقی عورت کیا ہوتی ہے، اس کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی شوہر اور اولاد کے لیے اسے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔